کبھی کبھی نا ایک جملہ ہی پوری زندگی کی کہانی بیان کر دیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی طاقتور خیال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کا عنوان ہے بڑوں کی ضد اور اولاد کی عمر بھر کی قید۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ ایک بہت گہرے سماجی مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کی تہوں کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ تو بھئی یہ سارا مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس متن کے مطابق اس کی جڑ ہے بڑوں کی ضد اور خاندانی انا میں۔ جب یہ جذبات فیصلوں پر حاوی ہو جاتے ہیں نا تو پھر اولاد پر ایک جیون ساتھی تھوپ دیا جاتا ہے، اور بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایک بے جوڑ رشتے کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ عمر بھر کی قید، ذرا اس ترکیب پر غور کریں۔ یہ صرف دو لفظ نہیں ہیں، یہ اس رشتے کی پوری حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک ایسا بوجھ جسے اولاد ہر روز ہر لمحہ اپنی روح پر محسوس کرتی ہے۔ مطلب ایک ایسی قید جس کی دیواریں تو نظر نہیں آتی لیکن اس سے فرار بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اچھا، تو جب ایسا زبردستی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کا انجام کیا نکلتا ہے؟ دنیا کی نظر میں تو ایک جوڑا بن گیا، لیکن پردے کے پیچھے کی حقیقت وہ بالکل الگ ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے دو اجنبیوں کی جنہیں ایک ساتھ باندھ دیا گیا ہو، جہاں جسم تو شاید قریب ہوں مگر روحیں میلوں دور بھٹک رہی ہوں۔ متن اس اندرونی کیفیت کو بڑے دلچسپ انداز میں دو حصوں میں توڑتا ہے۔ پہلا حصہ تو ہے رسم کی تکمیل، ہاتھ تو تھام دیے گئے۔ یہ ایک طرح کا دکھاوا ہے، ایک سماجی ذمہ داری جسے پورا کر دیا گیا، یعنی ظاہری طور پر سب کچھ مکمل نظر آتا ہے۔ لیکن پھر آتی ہے وہ اصل تکلیف دہ حقیقت، مگر روحیں اجنبی رہ گئیں۔ یہی اس رشتے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہاتھ تو مل گئے لیکن دل وہ کبھی ایک نہ ہو سکے۔ یہ ایک ایسا خلا ہے جو کبھی نہیں بھرتا، ایک ایسی اجنبیت جو وقت کے ساتھ ساتھ اور گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب ذرا سوچیں، ایسی زندگی روز کی بنیاد پر کیسی لگتی ہوگی، جہاں دو لوگ ایک چھت کے نیچے رہتے تو ہیں لیکن ان کا ساتھ محبت نہیں بلکہ ایک مجبوری ہے۔ متن بالکل واضح کرتا ہے کہ ایسے بندھن گھر نہیں بناتے، یہ صرف چار دیواری کھڑی کرتے ہیں۔ اور اس زندگی کو متن ایک بڑا گہرا نام دیتا ہے، خاموش اذیت۔ یہ وہ عذاب ہے جس کا کوئی شور نہیں ہوتا، ایک ایسی تکلیف جو اندر ہی اندر انسان کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے لیکن ہونٹوں پر ایک جھوٹی مسکراہٹ سجائے رکھنی پڑتی ہے۔ یہ ایک ایسے زہر کی طرح ہے جسے ہر روز پینا پڑتا ہے۔ یہاں آ کر متن دو بالکل الگ راستوں کا فرق سمجھاتا ہے۔ ایک طرف ہے محبت کا راستہ جو سکون اور جرأت کی منزل تک جاتا ہے، اور دوسری طرف ہے سمجھوتے کا راستہ جس کی منزل صرف مجبوری اور اذیت ہے۔ ایسے رشتے میں زندگی گزاری نہیں جاتی، صرف کاٹی جاتی ہے، اور اسی کا نام سمجھوتا رکھ دیا جاتا ہے۔ اب ہم اس تجزیے کے شاید سب سے سخت، سب سے طاقتور حصے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہاں متن ایک بہت ہی چونکا دینے والا استعارہ استعمال کرتا ہے تاکہ اس رشتے کی بنیاد میں جو خامی ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ اور وہ چونکا دینے والا جملہ یہ ہے، کسی کے جذبات کا خون کر کے جوڑے گئے رشتے۔ ذرا اس لفظ خون پر غور کریں۔ یہاں بات صرف نظر انداز کرنے یا دبانے کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے قتل کرنے کی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کسی کے خوابوں، خواہشات اور احساسات کو کتنی بے رحمی سے ختم کر دیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسے رشتے کا آخر ہوتا کیا ہے؟ کیا وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ اس بارے میں جو ماخذ ہے وہ بالکل دو ٹوک۔ اور متن کا حتمی فیصلہ یہ ہے، کبھی سکون نہیں دیتے، بات ختم۔ یہاں کوئی اگر مگر، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔ یہ ایک اٹل قانون کی طرح بیان کیا گیا ہے کہ جس رشتے کی بنیاد ہی بے سکونی پہ رکھی گئی ہو وہ انجام میں سکون بھلا کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب کوئی رشتہ بڑوں کی ضد اور اولاد کی خاموشی کی بنیاد پر کھڑا کیا جاتا ہے تو اس خاموشی کی اصل قیمت آخر کون چکاتا ہے اور کب تک چکاتا ہے؟